10واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 49۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ المنافقون، نفاق والے لوگ، قلوبہم مرض، قلوب قلب کی جمع دل، مرض بیماری، غرہ دھوکہ دیا، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین میں، ومن جو شخص یتوکل توکل اور اعتماد کرتا ہے علی اللہ اللہ کی ذات پر، عزیز غالب حکیم حکمت والے۔ اذ یتوفی الذین کفروا، یتوفا وفات دینا، موت دینا، پورا کسی چیز کو لے لینا۔ الملائکۃ فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہ وجہ ان کی جمع چہرہ، ادبار پیٹھیں ان کی، دبر کی جمع، ذوقوا چکھو تم، الحریق جلنا، جلنے کا عذاب، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، لیسا نہیں ہے، ظلام ظلم کرنے والے، عبید بندے۔ ترجمہ، اس وقت کو یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، اور جو شخص اللہ پر اعتماد کرے گا بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والے۔ اے مخاطب، اگر تو دیکھے جس وقت کافروں کو فرشتے موت دے رہے ہوں گے، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں چکھو تم جلنے کا عذاب، یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالی بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ شیطان چونکہ انسان کا، خاص طور پر ایمان والوں کا، ہمیشہ سے دشمن چلا آ رہا ہے، کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بدر کے مقام پر اور بدر کے موقع پر شیطان نے اپنی شیطانیت کا پورا حق ادا کیا، جس طرح ہم نے کل پڑھا کہ جب پہلے بالکل اس سے پہلے بھی پڑھ کے آئے
کہ جب دار الندوہ میں مشرکین مکہ مشورہ کر رہے تھے تو وہاں بھی یہ شیطان شیخ نجدی کی شکل بنا کر وہاں پر پہنچ گیا، مشورے میں شامل ہوا۔ اور پھر جب بدر کا موقع آیا تو یہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے پھر مشرکین مکہ کے پاس پہنچ گیا کہ گھبرانا نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر یہ مکہ سے چلتا ہوا بدر کے مقام تک ان لوگوں کے ساتھ آیا، ساتھ رہا۔ اور پھر عین موقع پر اس نے کیا کہا، انی ارا ما لا ترون، مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں ڈرتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ وہاں سے بھاگ گیا، ساتھ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ قدرتیں ایسی دی ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو نظر نہیں آتا اور اپنا وار کرتا ہے، دوسرا قدرت اس کے پاس اتنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح انسان کے اندر خون چلتا ہے انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا، شیطان بھی انسان کے اندر گھس جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو خراب کرتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ دین والوں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ جب جڑا رہتا ہے تو شیطان اور اس کی مکاریوں سے خود بخود بچتا رہتا ہے۔ اپنے عبادت، اپنی نیکی، اللہ سے پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اور یہ ساری چیزیں اس سے بھاگتا ہے۔ جب انسان نیکی کے ماحول میں ہوگا، نیکوں کے ماحول میں ہوگا، تو وہاں بھی شیطان نہیں جاتا، دور بھاگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آذان ہوتی ہے شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے وہاں سے، جہاں تک آذان کی آواز جاری ہو وہاں تک ٹھہرتا ہی نہیں، نکل جاتا ہے وہاں سے۔ پھر آذان ختم ہوتی ہے، پھر یہ دوبارہ آ جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، پھر نماز میں گڑبڑ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے وار ہمیشہ کرتے ہی رہنا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایک تو اخلاص کے ساتھ لگا رہے، اور ایک انسان کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر انسان کا عمل ٹھیک اور صحیح کام کر رہا ہے تو پھر شیطان اخلاص میں کمی کرانے کی کوشش کرتا ہے، ریاکاری آ جائے، گڑبڑ پیدا ہو جائے۔ نماز ایک ٹھیک عمل ہے، اب اس میں ریاکاری اور دیگر چیزیں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اور بسا اوقات انسان بڑا مخلص ہو کے لگا ہوتا ہے ایک کام پر، اخلاص کے ساتھ لگا ہے، لیکن وہ کام ہی ٹھیک نہیں ہوتا، خیر اس کو اخلاص کے ساتھ رہا ہوتا ہے۔ بدعات جتنی بھی ہیں، بدعت کرنے والے کتنے ذوق و شوق سے لگے ہوتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک دین ہے، اور بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے اس کو کرتے ہیں، بڑی چاہت سے کرتے ہیں۔ ابھی وہ 22 رجب آ رہے ہیں نا، کنڈے، یہ بھی بدعات میں سے ہے نا۔ کس نے کہا، کہاں سے آئے؟ خواہ مخواہ کی بنائی کہانیاں ہیں، فلانا نے کہا تو ایسے کرنا ہے، کھانا ایسے ہے، گھر کی چھت سے باہر نہیں نکلنا، اندر ہی اندر رکھنا ہے۔ یہ کون سی خیرات ہے؟ صبح صبح ہونی چاہیے، بعد میں بھی نہ ہو، لیٹ بھی نہ ہو۔ تو کرنے والے کیا ہے؟ بڑے اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص تو ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے۔ عمل ٹھیک ہو تو اخلاص میں گڑبڑ کراتا ہے، اخلاص ہو تو کام الٹے میں لگا دیتا ہے
انسان لگا رہتا ہے. جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، یہ شیطان کا لشکر ہے. یہ شیطان کا لشکر ہے. خود بھی شیطان وار کرتا ہے ایمان والے پر، اور اپنے لشکر اور اپنی جماعت جو کفار اور منافقین ہیں ان کو بھی بھڑکاتا ہے، ان کو بھی تیار کرتا ہے ایمان والوں کے خلاف، کہ تم بھی کچھ بولو، تم بھی کچھ کہو، ان کے خلاف تم بھی کچھ نہ کچھ. کبھی ان کو حتیٰ کہ میدان کے اندر لے آتا ہے، جہاد کے اندر. بدر کے موقع پر اسی طرح ہی ہوا نا، کہ کیسے اس نے ابھارا اور کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کو نکال کے یہاں پر لے آیا تاکہ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں. اللہ اکبر. اور اس نے ان کفار کو تو ابھارا ہی ابھارا. ایسے لوگ جو منافقین تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور اندر اندر کفر چھپا ہوا تھا، وہ بھی اس موقع پر بولنے لگے اور کہنے لگے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. ایمان والوں کے متعلق کہنے لگے کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو، تھوڑی سی تعداد کے اسلام والوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کہ یہ دین کو 313 آدمی دین کو لے کے جا رہے ہیں، یہ دین کو بچائیں گے. یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ اس جماعت کے ساتھ بھیڑنے جا رہے ہیں جو ان سے 3 گنا زیادہ بھی ہے اور اسلحہ سے لیس بھی ہے، تمام اسباب بھی ان کے پاس ہے، یہ دینداری میں مارے جا رہے ہیں سارے، یہ نہیں بچیں گے. اللہ اکبر. منافقوں کا نفاق کھل جاتا ہے کسی نہ کسی موقع پر، جنہیں اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہو نا. جب ایمان والوں پر مشکلات آ جائیں تو پھر ان کی سننے والی بات ہوتی ہے کہ کس طرح وہ دینداروں کے خلاف اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے اور کس طرح بول رہے ہوتے ہیں. یہ علامت ہے ان کی اس بات کی کہ جو کچھ نکل رہا ہے ان کے منہوں سے یہ تو تھوڑا ہے، دل میں اس سے بھی زیادہ چھپائے بیٹھے، دل میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. غر ہؤلاء دینہم. اللہ اکبر. 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ایک منافقون اور ایک فرمایا والذین فی قلوبہم مرض. منافقوں نے یہ بات کی اور ان لوگوں نے کی جن کے دلوں کے اندر روگ تھا، بیماری تھی، مرض تھا. وہ کہہ رہے تھے. عام طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان منافقین ہی کو کہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. فرمایا ان کے دلوں میں نفاق ہے، اللہ ان کے نفاق کو اور زیادہ کرتے، بڑھتے جا رہے ہیں اپنے نفاق میں. یہاں منافقین کا لفظ اللہ نے الگ ذکر کیا، والذین فی قلوبہم کا لفظ الگ ذکر کیا، کہ منافقوں نے کہا اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں مرض پایا جاتا تھا. مفسرین کرام نے فرمایا یہاں پر مرض سے مراد حسد ہے. جو ایمان والوں سے، دین والوں سے حسد رکھتے تھے، ان کی شان، ان کی شوقت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اندر سے جلتے تھے. جن میں سر فارس یہ خود یہود تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کو نہیں مانا، نہیں ایمان لائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ خود قرآن میں بیان کی وجہ، حسد من عند انفسہم، ان کے اندر حسد پایا جاتا ہے.
کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو امید کرتے تھے کہ وہ بنو اسحاق میں آئیں گے، یہ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں آ گئے، بس یہ حسد ان کو کھا گیا، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے دھتکار دیے گئے، محروم کر دیے گئے۔ الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے متعلق جملے کستے تھے اور کہتے تھے غرہ ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہوا، جس کا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، دوسرے سپارے کے بالکل آخر میں، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا، تو وہاں پر جو طالوت کا لشکر تھا ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تھی۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب فرمایا نا کہ شمار کرو یہ کتنے ساتھی بنتے ہیں اپنے جو آئے ہیں ہمارے ساتھ، تو بتایا گیا کہ تقریباً 313 ہے۔ تعداد اوپر نیچے تھوڑی سی آتی ہے، چند ہے، لیکن اس کے قریب قریب ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ہمیں کامیابی دے گا، کیونکہ طالوت کے لشکر میں بھی 313 تھے، اور اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ وہاں اللہ نے یہ بات خود فرمایا کتنی جماعتیں ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ ان چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتے باذن اللہ، اپنے حکم سے وہ غالب ہو جایا کرتی ہے۔ یہ واقعہ خود ان یہودیوں کو معلوم تھا، ان حاسدین کو معلوم تھا، ان منافقین کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی کیا کر رہے تھے؟ ایمان والوں کو غرہ ہؤلاء دینہم کہہ رہے کہ یہ دھوکے میں ہے، دین میں مارے جائیں گے۔ آج بھی آپ سنیں گے کہ جو اپنی زندگی دین کے مطابق گزارے، دین کے مطابق چلائے، کوشش کرے اس کی شادی غمی اور سارے معاملات دین کے مطابق ہوں، کہتے ہیں یہ دین کے دھوکے میں، لا حول ولا قوت۔ کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ جو دین والے ہیں، یہ جو مولوی ہیں نا، یہ اب استنجے کے مسائل سے فارغ نہیں ہوتے، ابھی یہی گھومتے پھرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے جملے کون کہا کرتا تھا۔ کہتے ہیں جی دنیا آگے آگے جا رہی ہے، یہ مولوی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یا اور پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا یہ دنیا سے 100 سال پیچھے، 100 سال پیچھے ہیں، باقی دنیا آگے چلی گئی ہے، آپ ابھی 100 سال پیچھے۔ فرمایا یہی تو ہمارا رونا ہے، ہم 100 سال پیچھے ہیں، میں تو چاہتا ہوں 1400 سال پیچھے چلے جائیں۔ جس دن 1400 سال پیچھے چلے گئے کام بن جائے گا اس دن۔ ہم 100 سال سے پیچھے نہیں جاتے۔ اصل تو ایمان والوں نے جو 1400 سال پہلے ایمان تھا نا، وہاں تک جانا ہے، وہ سفر کرنا ہے۔ تو دین والے ہمیشہ ایسے ہی لگتے ہیں، کہتے ترقی کی راہ میں یہی رکاوٹ ہے، ترقی کی راہ میں یہ رکاوٹ۔ جی ان کے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، وہ ان کے اندر ہوتا کیا ہے؟ بھئی آپ کی، ہم مخالف نہیں ہیں کالجز کے، یونیورسٹیوں کے، باقی چیزوں کے، ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں معیار کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر چیز معیار کے ساتھ ہو۔ رب العالمین کا شکر ہے کہ دینی مدارس میں جو اس وقت تعلیم دی جا رہی ہے، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا سے، عرب ممالک سے، باقی ممالک سے لوگ دین سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، لوگ یہاں آتے ہیں کہ یہاں سے دین سیکھنا ہے۔ اور یہ 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ اس مرتبہ الحمدللہ
وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو ایک بورڈ باقیوں کی بات نہیں کر رہا، 9-10 بورڈ اور بھی ہیں دینی مدارس کے، اس ایک بورڈ کے تحت جو بچے حفظ کا امتحان دے رہے ہیں وہ 1 لاکھ پتہ نہیں 8,000 یا 12,000 ہے۔ یعنی ان مدارس نے ایک سال میں 1 لاکھ حفاظ قرآن پیدا کیے، جن کے لیے نہ کوئی حکومتی گرانٹ ہوتی ہے، نہ کوئی امداد ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، اور سب یہی کہنے والے ہیں اپنے بچے نو اسی مدرسے چھڈ آئیے، مدرسے چھوڑا ہے تو کتوں کھائے گا، یہ پیے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، زندگی کہاں سے گزارے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں مولوی کھاندے بہت نہیں گا، بہت کھاندے نہیں بھی، ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے، بہت کھاتے ہیں، آپ بھی اپنی اولاد کو لگاؤ نا ادھر، آنے دو نا۔ اصل بات کیا ہے؟ دین برداشت نہیں ہے، دین برداشت نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی دین والا ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی بات، چھوڑو مولوی ہے، وہ یہ سیاسی مولوی ہے، او یہ جہادی مولوی ہے، او یہ تو تبلیغی مولوی ہے، چھوڑو یار، او یار یہ تو مسجد دی 4 دیواری چ رہندے، اس نو کی پتہ ہے۔ تو پھر کون سا مولوی برداشت ہے؟ کوئی تو کرو نا۔ مسجد کی 4 دیواری والا بھی برداشت نہیں، جو اس سے نکل کے سیاست میں آئے وہ بھی برداشت نہیں، جو مسجد کی 4 دیواری سے نکل کے باہر جا کے جہاد کرے وہ بھی قابل برداشت نہیں، وہ مولوی جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائے اور دین پڑھائے وہ بھی برداشت نہیں، تو کون سا مولوی چاہیے؟ تو دین کون سا چاہیے ہمیں؟ گھر رہا اولائی دینہم۔ چند سال پہلے جب وہ سپر پاور آنے لگا ہمارے پڑوسی ملک میں، اور وہ لوگ کھڑے ہو گئے، ان کا نہ ابھی نہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زیر ہو جائیں۔ بڑے بڑے دانشور اور اس وقت کے ہمارے مکے دکھانے والے جو صدر صاحب تھے، وہ کہ جی پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے اگر ان کی بات نہ مانی گئی۔ لیکن رب ذوالجلال نے 1400 سال بعد بھی یہ دکھایا کہ آج بھی جو دین کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کی مدد اسی طرح کرتے ہیں جس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد۔ آج وہ کہاں گیا سپر پاور؟ ایک چھوٹا سا غزہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن آج مذاکرات پر، جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ان شرائط پر جو فلسطینی چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کے لیے ڈوب مرنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین فی قلوبہم مرض، فرمایا جن کے دلوں میں یہ دلی بیماریاں ہیں نا، وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دین نے دھوکے میں ڈالا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ بہت غالب ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ اپنے تمام فیصلوں پر غالب ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال کے گئے، اللہ نے وہاں سے نکال کے مصر پہنچایا، وہاں پر اللہ نے یہ بات کی رب اپنے فیصلوں پر غالب ہے۔ فرمایا دیکھو انہوں نے کیا کیا، ہم کیا کرنے لگے؟ اللہ نے تختے مصر پر بٹھا کے انہی بھائیوں کو منگتا بنا کے ان کے سامنے کھڑا کیا۔ فرمایا تم نہیں سمجھتے رب کے فیصلوں کو۔ یتوکل علی اللہ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے، اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے۔ حکیم، فرمایا وہ بڑی حکمت والا، دانائی والا ہے، کن کن راستوں سے نکال کے وہاں لے جاتا ہے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ جو باتیں کرنے والے ہیں نا، کاش اے لوگوں تمہیں
موت کے وقت منظر نظر آئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. جب یہ مرتے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتا. اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم. فرمایا رب کے فرشتے ان کے منہوں پر، ان کی پشتوں پر مار رہے ہوتے ہیں. عین اسی وقت جب جسم کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے. فرمایا اوپر والوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا. میں دیکھو نا، عالم برزخ کہا جاتا ہے نا اس درمیان والے. برزخ کا معنی پردہ ہے. اللہ نظر نہیں آنے دیتے، دکھاتے نہیں ہے، لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے یہ نظر آنے والوں کو نظر آتا ہے. فرمایا کہ قبر میں جو کچھ ہوتا ہے نا مردے کے ساتھ، اگر انسانوں کو پتہ لگ جائے تو یہ تو ویسے زندہ مر جائے، زندگی نہ گزار سکے یہ لوگ. یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے. کچھ باتیں بتا دی. یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہیں. مفسرین کرام نے اس میں بھی بڑی زبردست بات لکھی. اللہ ان کی قبروں کو روشن کرے. کیا قرآن مجید سے نکتے نکالے انہوں نے. یہ تو ہم تھوڑے ذکر کر دیتے ہیں 15-20 منٹ میں جو اس باتیں سامنے آ گئی. فرمایا اللہ نے چہروں کا، ان کے منہوں کا اور ان کے پشت کا ذکر کیا ہے کہ ان دونوں پر مارتے ہیں. اس وجہ سے کہ جس طرح انسان کی پشت سے پخانہ نکلتا ہے، ان کے منہ سے بھی گندی باتیں ایسے ہی نکلا کرتی. یہ جو دین کے خلاف اور دینداروں کے خلاف بولتے ہیں نا، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ اسی طریقے سے ہی ہے جس طرح انسان واش روم میں جا کے اپنی قضاء حاجت پوری کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے. رب کے نزدیک یہ دونوں باتیں ایک جیسی کہ گند منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، گند منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. اس لیے سزا دیتے ہوئے چہروں پہ مارتے ہیں اور ساتھ کہتے بھی ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلنے کے عذاب کو چکھو. اسی وقت ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہی بدر کے جو کفار تھے، صف اول کے جو لوگ تھے، وہ تو سارے قتل کر دیے گئے. جو ان کی قیادت دوسری صف کی تھی وہ گرفتار ہوئے. جو مار دیے گئے ان کو پکڑ کے بدر کا جو کنواں تھا نا اس میں پھینک دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس کنویں کے پاس گئے اور ان مردودوں کے لاشیں وہاں پر ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا بتاؤ رب نے جو وعدے کیے تھے وہ سچے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارے ساتھ رب نے جو نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانو گے، سزا ہوگی، عذاب ہوگا، جلنے کا عذاب ہوگا، یہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ تو مر گئے. فرمایا اس وقت یہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے. ذالک بما قدمت ایدیکم، فرمایا کہ یہ وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. انسان دنیا میں جو بوتا ہے آخرت میں وہی کاٹتا ہے. جہاں اگر دین پر قائم رہا، دین کے پودے لگائے تو وہاں بھی یہی ملیں گے. جہاں نفاق اور حسد کے پودے گاڑے اور لگائے، دین والوں کو تنگ کیا، دینداروں کے خلاف بد زبانی کی، اس کا نتیجہ بھی اسی صورت میں سامنے آئے، اسی صورت میں سامنے آئے گا نا. بھئی دین والا تو یہاں کمزور تھا نا، تجھے جواب نہیں دے سکتا تھا، تجھے نہیں کہہ سکتا تھا، وہاں تو پوچھے گا نا کہ آپ بتا یہ کیسے بولتے رہے، کیا کرتے رہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، فرمایا اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ان کے اپنے کیے ہوئے کا بدلہ اللہ انہیں دیتے ہیں. اللہ ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آخرت میں ہم اچھا بدلہ پانے والے ہوں. منافقین اور حاسدین کے کردار سے اللہ ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں دین والوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ